زینت کمر پر پانی کا گڑا اور سر پر میرے لیے کمبل ڈال کر لے آئی۔ اس نے پانی کا گڑا بوریوں کے پاس رکھ دیا، 2 کمبل میرے پاس رکھ دیے اور میرے پاس بیٹھ کر دم لینے لگی۔ پھر میری طرف دیکھ کر بولی، میرا بھائی سچا مجاہد ہے، میں جانتی ہوں وہ مر جائے گا مگر زبان نہیں کھولے گا، اور فرض کر لو کہ فوجی کسی طریقے سے اسے میرے گھر کے بارے میں معلوم کر بھی لیتے ہیں تو یہاں آ کر کیا برآمد کریں گے؟ میرے پاس تو سوائے بکری اور 2 مرغیوں کی اور ٹوٹے پھوٹے سامان کی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا مگر اس بار علیہ کے ساتھ اپنا ایک ایجنٹ بھی ہے، ملٹری انٹیلیجنس والے اس کے ساتھیوں کی تلاش میں یہاں چھاپا ماریں گے اور ممکن ہے وہ تمہیں بھی پکڑ کر لے جائیں۔ زینت کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی نمودار ہوئی، کہنے لگی، وہ مجھے جان سے مار دیں گے نا، اس سے زیادہ تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، میں تو مرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں خاموش ہو گیا۔ زینت ٹوٹتے ہوئے بولی، تم خاموشی سے یہاں چھپے رہو، ہاں اگر تم یہاں سے چلے جانے کا فیصلہ کرو تو مجھے اطلاع دینے کی ضرورت نہیں، میں اس کھولی کو خالی دیکھ کر سمجھ جاؤں گی کہ تم جا چکے ہو۔ تم سے پہلے بھی میں نے یہاں کئی نوجوان مجاہدوں کو پناہ دی ہے، تم پہلے آدمی نہیں ہو۔ اور وہ چلی گئی۔ دروازے کو اس نے بند کر کے آگے پتھروں کو اس طرح رکھ دیا کہ ذرا سا دھکا دینے سے پتھر ہٹ سکتا تھا۔ اس کا حوصلہ دیکھ کر میرا بھی حوصلہ بلند ہو گیا۔ کھولی میں اندھیرا تھا، میں کمبل اوڑھ کر دری پر لیٹ گیا۔ باہر نالے کے پانی کے پتھروں سے ٹکرانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دن گزر گیا، شام کے بعد رات کا اندھیرا اور رات کی خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد زینت میرے لیے چاول لے کر آ گئی۔ میں نے اس سے حالات کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولی، میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، میرا بھائی انہیں کچھ نہیں بتائے گا، وہ بڑی خوشی سے موت کو سینے سے لگا لے گا، مگر تمہارا یا میرا یا اپنے گھر والوں کا نام نہیں لے گا۔ مجھے زینت کے بیان پر شک تھا، اگر فوجیوں میں سے کسی نے علیہ کو پہچان بھی لیا تو فوج اس کے گھر اور پھر اس کے بہن کے گھر چھاپا مار سکتی تھی۔ لیکن ایک بات سے مجھے کچھ تسلی ہو رہی تھی کہ ایک دن گزر گیا تھا، ابھی تک فوج یا پولیس وہاں نہیں آئی تھی۔ زینت کے جانے کے بعد میں نے یہی طے کیا کہ مزید ایک دن دیکھوں گا، اگر علیہ اور ایجنٹ میں سے کوئی واپس نہ آیا تو میں بھی یہاں سے چل دوں گا۔ میرے پاس کچھ روپے ابھی تک باقی تھے، یہی سوچا کہ جموں شہر کی بجائے آگے سری نگر شہر کی طرف نکلنے کی کوشش کروں گا، وہاں لباس تبدیل کر کے خود کو سیاہ ظاہر کرنے کے بعد گلمرگ یا پلگام کے مقام پر کسی ریسٹ ہاؤس میں پناہ لوں اور وہاں سے کسی طریقے سے وائرلیس پر پیچھے پاکستان میں اپنے باس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں کسی بھی چھوٹے ٹرانسمیٹر سیٹ کو تھوڑی سی محنت اور رد و بدل کے بعد وائرلیس میں تبدیل کرنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ میں بوریوں اور لکڑیوں کے انبار کے پیچھے دری پر 2 کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا اور اپنے آئندہ لایا عمل پر غور کرنے لگا۔ باہر گہری خاموشی تھی، اس خاموشی کو نالے کے پانی کی ہلکی ہلکی آواز میں متزلزل کر رہی تھی۔ نیند میری آنکھوں کو بند کر رہی تھی۔ مجھے باہر پتھروں پر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ پہلے تو میں اسے خواب میں آنے والی آواز سمجھا، لیکن آواز قریب آ رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور شارٹ گن کو لکڑیوں کے نیچے سے نکال کر مضبوطی سے تھام لیا اور بستر سے اچھل کر کھولی کے دروازے کی ایک جانب دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ کان باہر سے آنے والی آواز پر لگے تھے، قدموں کی چاپ دروازے کے قریب آ کر رک گئی۔ یہ زینت نہیں تھی، قدموں کی آواز بھاری اور مردانہ تھی۔ میں نے شارٹ گن کی نالی کا رخ دروازے کی طرف کر دیا۔ اندر آنے والا اب پوری طرح سے میری گن کی زد میں تھا۔ دروازہ کھولنے کے بجائے آنے والے نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی اور پھر سرگوشی جیسی آواز میں کہا، تم اندر ہو؟ اس شخص نے میرا نام لیا تھا۔ سرگوشی کی وجہ سے میں آواز نہ پہچان سکا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ شارٹ گن کے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھا دیا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ میرے ذہن نے مجھ سے سوال کیا۔ باہر سے پھر آواز آئی، کیا تم اندر ہو؟ میں علیہ ہوں، فائر نہ کر۔ علیہ کو معلوم تھا کہ میرے پاس شارٹ گن ہے اور میں دشمن سے بچ کر چھپا ہوا ہوں۔ قدرتی طور پر میں اچانک دروازہ کھول کر اندر آنے والے پر فائر کر سکتا ہوں۔ علیہ کا نام سننا تھا کہ میرے تن مردہ میں جیسے نئی زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے اس کی آواز پہچان لی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور علیہ اندر گھس آئے۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اپنے ایجنٹ کی کیا خبر ہے؟ اس نے میرے پاس بیٹھ کر چادر سے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ پوچھا۔ کچھ خبر نہیں، میں تو اسی وقت وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لیکن تمہارے تو ہاتھ پیچھے باندھے گئے تھے، میں نے اندھیرے میں دیکھا تھا۔ میرے ساتھی ایجنٹ کے ہاتھ بھی باندھے گئے تھے۔ یہ بتاؤ تمہارا ساتھی تمہاری طرح کمانڈو نہیں ہے؟ میں کچھ سمجھ نہ سکا۔ وہ کمانڈو تو نہیں ہے مگر انتہائی تجربہ کار اور کیا مشق مجاہد ہے، علیہ اپنے ہاتھوں کو دباتے ہوئے کہنے لگا۔ تبھی وہ پھنس گیا اور میں بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب انہوں نے میرے ہاتھ پیچھے باندھے تو میں اسی وقت اپنے خاص فن سے کام لیتے ہوئے رسی کو ڈھیلا کرنے لگا۔ جب انہوں نے مجھے جیپ میں دھکیلا تو میں رسی میں سے اپنا ہاتھ نکال چکا تھا، لیکن وہ ہاتھ ویسے ہی پیچھے رکا ہوا تھا۔ حیرانی کی بات ہے کہ تمہارا ایجنٹ اس بات سے بے بہرا تھا۔ چنانچہ جب جیپ گھاٹی والی سڑک پر پہنچی تو میں نے جیپ میں سے نیچے گھاٹی میں چھلانگ لگا دی۔ فوجیوں نے گولیاں چلائیں مگر میں اندھیرے میں غائب ہو چکا تھا۔ میں قصدن وہاں سے دوسری طرف نکل گیا اور سارا دن ایک کھنڈر میں دریا کے کنارے چھپ کر گزار دی۔ آج رات کو اندھیرا ہونے کے بعد وہاں سے نکلا اور یہاں پہنچا ہوں۔ یہاں کر زینت نے تمہارے بارے میں بتایا۔ کیا بھارتی فوجیوں نے تمہیں پہچانا نہیں؟ کیا تم اس گاؤں کے گوجر علیہ ہو؟ علیہ مسکرایا، اول تو وہاں اندھیرا تھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں علاقے کی پولیس تو پہچان سکتی ہے مگر فوجیوں کو کیا پتہ ہم کون ہیں۔
میں نے اس سے ایجنٹ کے بارے میں پوچھا کہ فوجی اسے کہاں لے گئے ہیں۔ علیہ نے کہا وہیں لے گئی ہوگی جہاں انہیں ایک پاکستانی جاسوس کو لے جانا چاہیے، یعنی پیچھے اپنے ہیڈ کوارٹر میں، وہاں اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ پھر وہ کچھ فکر مند سا ہو کر بولا تمہارا یہ ایجنٹ کہیں انہیں ہمارے بارے میں تو نہیں بتا دے گا؟ میرا مطلب ہے کیا اس میں ہندو فوج کا تشدد برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ میں نے علیہ کو بتایا کہ وہ ایک ذمہ دار اور جانباز مجاہد ہے، وہ مر جائے گا مگر زبان نہیں کھولے گا۔ علیہ کچھ سوچ کر کہنے لگا اس بارے میں یقین سے تم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ اچھا ہوا کہ میں نے اسے اپنے گاؤں اور یہ ٹھکانہ نہیں دکھایا، اسے صرف میرا نام ہی معلوم ہے اور میرے نام کے یہاں ہر گاؤں میں آدمی رہتے ہیں۔ اب یہ بتاؤ تم کیا سوچتے ہو؟ علیہ ہم دونوں ایک ہی مشن کے لیے کام کر رہے ہیں، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ایجنٹ کو دشمن کی قید سے آزاد کرانا کس قدر ضروری ہے، جب تک میں اسے آزاد نہیں کرا لیتا ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا۔ علیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ ٹھیک ہے، اگر میری یہاں موجودگی سے تمہیں خطرہ ہے اور تم اپنے ایجنٹ کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے تو میں صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جاؤں گا۔ میں نے اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار دیکھے تھے، میں اپنے طور پر اسے دشمنوں کی قید سے آزاد کراؤں گا۔ علیہ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میرے دوست تم نے یہ کیا کہہ دیا؟ یا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارا دوست، تمہارا بھائی، تمہارا ہم خیال مجاہد نہیں ہوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ایک سرفروش کو کافروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خود خاموشی سے بیٹھ رہے؟ نہیں میرے دوست، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اسے دشمن کے چنگل سے ضرور چھڑائیں گے۔ میرا حوصلہ دو چند ہو گیا اور مجھے خوشی بھی ہوئی کیونکہ علیہ اس سارے علاقے سے واقف تھا اور ایسے مجاہدوں کو بھی جانتا تھا جو محکموں کے اندر ملازم رہ کر کام کر رہے ہیں۔ ابھی تم اسی جگہ ہو؟ علیہ نے کہا میں دن کے وقت باہر جا کر حالات کا جائزہ بھی لوں گا اور ایجنٹ کا سراغ بھی لگاؤں گا کہ اسے کہاں اور کس مقام پر ملٹری پولیس نے رکھا ہے۔ تمہیں صبح شام یہاں کھانا پہنچ جایا کرے گا، میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد صبح نکل جاؤں گا، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ علیہ چلا گیا۔ میں بہت کچھ سوچنے لگا۔ ایک بات کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ ایجنٹ کا سراغ لگانے میں علیہ بے حد کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک بار یہ معلوم ہو جائے کہ ملٹری پولیس نے اپنے ایجنٹ کو کس جگہ قید کیا ہے، اس کے بعد اسے وہاں سے نکالنے کا کام ہم دونوں مل کر سر انجام دے سکتے تھے، مگر میں اکیلا اس کا سراغ نہیں لگا سکتا تھا۔ منہ اندھیرے علیہ کی بہن زینت میرے لیے چائے اور روٹی لے کر آ گئی۔ علیہ کے آنے سے وہ بڑی خوش تھی۔ میں نے سارا دن کھلی میں ہی گزار دیا۔ رات کو زینت کھانا لے کر آئی تو اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی زین اپنے پھپھا کے گھر سے واپس آ گئی ہے۔ صبح وہ اس کے لیے چائے لے کر آئی۔ اس کے سامنے گھبرانا نہیں، زین ہماری رازدار ہے۔ اس سے پہلے وہ اس جگہ کئی مجاہدوں کو چائے کھانا لا کر دیتی رہی ہے، ہماری تو جان بھی پاکستان پر قربان ہے۔ میں زینت کے اس جذبے سے بڑا متاثر ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ کشمیر کے ہر مسلمان کے سینے میں یہی جذبہ موجزن ہے۔ زینت چلی گئی تو میں بھی سو گیا۔ صبح اس وقت آنکھ کھلی جب کھولی کہ بوسیدہ دروازے کے درزوں میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ دروازے پر مخصوص دستک ہوئی، یہ دستک زینت کا سگنل تھا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے کشمیر کے حسن کی زندہ مثال ایک لڑکی کی شکل موجود تھی۔ میں اس کی ملکوتی اور معصوم حسن سے مبہوت سا ہو کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ لڑکی مجھے محو حیرت دیکھ کر مسکرا دی۔ میرا نام زین ہے، میں تمہارے لیے چائے روٹی لائی ہوں، کیا تم پیچھے نہیں ہٹو گے؟ میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیا، دروازے کے اندر سے کنڈی لگا دی۔ زین چاولوں کی بوریوں کے پاس زمین پر بیٹھ گئی اور ٹوکری سے ناشتہ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ اماں نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، تم مجھ سے بالکل نہ ڈرو، زین نے کہا اور پھر خود ہی ہنسنے لگی۔ میں نے ایسی ہنسی پہلے کبھی نہیں سنی تھی، لیکن یہ میرا وہم بھی ہو سکتا ہے۔ زین پیالی میں نمکین چائے انڈیل رہی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اسے اپنا فرضی نام بتایا تو وہ بولی میں جانتی ہوں یہ تمہارا اصلی نام نہیں ہے، ہمارے پاس جو مجاہد آتا ہے وہ کبھی ہمیں اپنا اصلی نام نہیں بتاتے، اسے بتانا بھی نہیں چاہیے، تم لوگوں کو یہی تربیت دی جاتی ہے، آخر تم لوگ اپنے وطن کے خاطر جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کے اندر گھساتے ہو، یہ تو موت کے منہ میں آنے والی بات ہے نا۔ میں چائے پی رہا تھا اور زین کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی میں پھپھی کے گاؤں گئی ہوئی تھی، پھپھی کا گاؤں یہاں سے پیدل کافی دور ہے، 3-4 گھنٹے گھوڑے پر بھی لگ جاتے ہیں۔ میں نے یوں ہی اس کی دلچسپی کی خاطر پوچھا تمہیں اپنی پھپھی کا گاؤں اچھا لگتا ہے زین؟ اس نے کسی قدر چونک کر میری طرف دیکھا۔ یہ تم نے کیسے اندازہ لگا لیا؟ گاؤں تو سبھی اچھے ہوتے ہیں اور پھر وہ گاؤں تو بڑے اچھے لگتے ہیں جہاں پیارے رشتہ دار ہوں، میں کوئی روز روز تھوڑے جاتی ہوں، مہینے میں 1-2 بار تو پھرا لگ ہی جاتا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا جب تو تمہیں اپنی پھوپھی سے بڑا پیار ہوگا زین۔ زین کے کانوں میں چاندی کے کانٹے تھے، کانٹے پر انگلی چلاتے ہوئے بولی میری پھوپھی جان بھی تو مجھ سے بڑا پیار کرتی ہیں۔ اچھا اب تم زیادہ باتیں نہ کرو، باہر کوئی سن لے گا، اگرچہ یہاں نالے پر سے سال میں 1-8 بار ہی کوئی گزرتا ہے۔ چائے ختم کر کے میں نے پیالی زمین پر رکھ دی۔ نمکین چائے بالائی والی تھی، پیتے ہوئے تھوڑی سی بالائی میرے ہونٹ کے نیچے تک چپک گئی تھی۔ میں نے رومال نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا، جلدی سے رومال باہر نکالا اور اس میں لپٹا ہوا نیلے نگینے والا چاندی کا وہ بندہ باہر گر پڑا جو میں نے چشمے والی غار سے اٹھایا تھا، جہاں اس رات 2 محبت کرنے والے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے اور پیار و محبت کی باتیں کرنے آئی تھی۔
दरवाजे में से धूप की किरणें अंदर आ रही थी, जिनकी वजह से खोली के अंदर रोशनी थी। जैन ने नीले नगीने वाले बिंदे को देखा तो यूं पीछे हट गई जैसे मेरी जेब से बिच्छू बाहर निकल कर गिरा हो। क्या बात है जैन, मैंने ताज्जुब से पूछा। जैन ने बिंदा उठा लिया और मेरी तरफ देखते हुए बोली, ये तुम्हें कहाँ से मिला? मैं फौरन सारी बात समझ गया। ये बिंदा जैन का ही था और वही उस रात अपने महबूब के साथ गार में मुलाकात करने आई थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये बिंदा तुम्हारा है तो तुम ले लो। जैन ने जल्दी से इसे ज़मीन पर फेंक दिया। मैंने कब कहा कि ये मेरा बिंदा है? मैंने तो इसलिए उठा लिया कि मुझे अच्छा लगता है। मैं शरारत से मुस्कुरा रहा था। अगर ये बिंदा तुम्हारा नहीं तो फिर तुमने ये क्यों पूछा कि ये बिंदा तुम्हें कहाँ से मिला? इसका साफ मतलब है कि तुम इस बिंदे को पहचानती हो। जैन ने हंसकर कहा, असल में इस किस्म का बिंदा मेरी एक सहेली के पास भी था। कुछ रोज़ हुए इसका एक बिंदा गुम हो गया। लाओ, मैं इसे अपनी सहेली को दे दूंगी। मैंने बिंदा जैन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, वैसे तुम्हारी सहेली ने ये बिंदा जिस गार में गिराया था, मैं भी वहाँ मौजूद था और तुम्हारी सहेली के साथ महबूब को भी देख लिया था। अब तो जैन का रंग उड़ गया था। इसने चांदी का बिंदा ले लिया, सर झुकाए, एक पल के लिए कुछ सोचती रही, फिर मुझे देखते हुए ठंडा सांस भरा और बोली, मैं पुप्पी के गांव के एक नौजवान से मोहब्बत करती हूँ। इसका नाम ताज है। हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मेरी माँ वहाँ मेरी शादी नहीं करना चाहती क्योंकि ताज के ख़ानदान से हमारे ख़ानदान का ज़मीन के मामले में झगड़ा चल रहा है। मैंने तुम्हारे सामने अपना दिल खोल कर रख दिया है। मुझसे वादा करो कि तुम मेरी माँ को कुछ नहीं बताओगे। मैंने जैन से कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं कि मैं कब तक यहाँ रहूँ। आज ज़िंदा हूँ तो कल ज़िंदा रहूँगा या नहीं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं बताऊँगा। वैसे मैं तुमसे भी एक वादा लेना चाहता हूँ कि तुम कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगी जिससे तुम्हारी माँ को सदमा पहुँचे। जैन ने मुझे कोई जवाब न दिया। इसने बर्तन टोकरी में रखे और खामोशी से बाहर निकल गई। सारा दिन और सारी रात गुजर गई। अलिया वापस नहीं आया। दूसरा दिन और दूसरी रात भी गुजर गई। मुझे तशवीश होने लगी कि कहीं वो किसी मुसीबत में न फंस गया हो। आखिर तीसरे रोज़ शाम हो रही थी कि अलिया आ गया। अपनी बहन से कुछ बातें करने के बाद वो मेरी खोली में आया। दरवाज़ा बंद करके कुंडी चढ़ाई और मेरे करीब बैठ गया। इसके चेहरे के तासुरात से मैं कुछ अंदाज़ा न लगा सका। मैंने पूछा, अपने एजेंट का कुछ पता चला? ये कैसे हो सकता था कि इसका पता न चलता? वादी कश्मीर में हमारे साथी जगह जगह मौजूद है। वो जिंदा है ना? मैंने बेताबी से पूछा। हाँ, वो जिंदा है, अलिया बोला। फिर मेरा हाथ इसने अपने हाथ में ले लिया और कहने लगा, इसने तशद्दुद बर्दाश्त करने में बड़े बड़ों को मात कर दिया। वो बड़ा दिलेर आदमी है। हर मुसलमान मुजाहिद को ऐसा ही होना चाहिए। जब ही हम बरहमन की ग़ुलामी से निजात हासिल कर सकते हैं। अलिया को यह सारी रोदाद इसके एक अपने आदमी ने बताई थी, जिसने अपनी आंखों से एजेंट पर शदीद अजियतनाक तशद्दुद होते देखा था। मैंने पूछा कि इसे किस जगह पर रखा गया है और क्या हम वहां तक पहुंच सकते हैं? इसे भारतीय फौज की एक कंपनी ने अपनी हिफाजत में दरियाए झेलम के किनारे सतलड़ी की पहाड़ियों के एक रेस्ट हाउस में छुपा रखा है। ये रेस्ट हाउस नहीं बल्कि टॉर्चर कैंप है और यहाँ ऐसे लोगों को लाकर इनसे पूछगछ की जाती है कि जिन पर पाकिस्तानी जासूस होने का इल्ज़ाम होता है। इन पर वहशियाना जुल्म किया जाता है। कई आदमी तशद्दुद की ताब न लाकर शहीद हो चुके हैं। फौजी इनकी लाशें वीराने में फेंक देते हैं। एजेंट को भी शदीद अजियतें दी गई हैं। वो बेहोश पड़ा है, मगर इसने ये नहीं बताया कि वो कौन है, कहाँ से आया है और इसके साथी मकबूजा कश्मीर में कहाँ कहाँ हैं। मुझे एजेंट पर किए गए मजालिम का अफसोस हुआ, लेकिन मेरा सर फख्र से बुलंद भी हो गया कि इसने हमारी लाज रख ली है और दुश्मन के बेईमाना तशद्दुद के बावजूद अपनी ज़ुबान नहीं खोली। मैंने अलिया से पूछा कि हम इसे वहाँ से कैसे निकाल सकते हैं। अलिया ने एक लम्हे के लिए कोई जवाब न दिया। फिर धीमी आवाज़ में कहने लगा, इसके लिए पूरी मनसूबाबंदी करनी होगी। सतलड़ी के टॉर्चर कैंप पर इंडियन मिलिट्री का कब्जा ही नहीं बल्कि इसकी पूरी तरह से निगरानी की जा रही है। एक फरलांग के फासले तक बाहर का कोई आदमी जंगल में दाखिल नहीं हो सकता। फौजियों ने रेस्ट हाउस तक आने वाले जंगल के खास रास्तों पर बारूदी सुरंगें भी लगा रखी हैं। ऐसा मामूल के मुताबिक होता है क्योंकि इस टॉर्चर कैंप में बड़े ख़तरनाक किस्म के लोगों को भी तफ्तीश और पूछगछ के लिए लाया जाता है। मैंने कहा, अलिया, मैं इससे पहले भी कई ख़तरनाक मुहिमें तय कर चुका हूँ। क्या तुम मुझे सतलड़ी के जंगल तक ले जाओगे? अलिया मुस्कुराया, मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी तरबियत और तुम्हारे जज्बे पर बिल्कुल शुबा नहीं है, लेकिन हकीकत की दुनिया होती है। जब तक तुम्हें यह नहीं पता चल जाता कि बारूदी सुरंगें कहाँ कहाँ और किन रास्तों पर दफन है, तुम्हारे लिए एक कदम बढ़ाना भी अपनी मौत की तरफ जाना होगा। और फिर तुम ये शॉट गन लेकर वहाँ अकेले नहीं जा सकते। वहाँ भारतीय फ़ौज की एक पूरी कंपनी तैनात है, जिसके बाद जदीद तरीन असलहा और रॉकेट है। मैं खामोश हो गया। अलिया बोला, इसके लिए मुझे बहुत कुछ करना होगा। अपने तमाम वसाइल से काम लेना होगा। रेस्ट हाउस में अपना एक आदमी मौजूद है। वो किचन में काम करता है, लेकिन वो हमारी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। बहरहाल तुम मुझे 2 दिन की मोहलत दे दो, मैं पूरा इंतज़ाम करने की कोशिश करूँगा। अलिया चला गया। अब इसके इंतज़ार का सिलसिला शुरू हो गया। दिन के वक्त जैन मेरे लिए चाय रोटी लेकर आती और रात को जीनत खाना लेकर आती। अभी तक किसी को मेरे खुफिया कमीनगाह का इल्म नहीं हुआ था। अलिया को गए दूसरा रोज़ था। मैं मामूल के मुताबिक मुँह हाथ धोने नाले पर गया तो मुझे फासले पर नीचे नाले के किनारे एक सर मुंडा साधु दिखाई दिया।
جس نے کاندھوں پر کمبل ڈال رکھا تھا اور جھک کر نالے کے برساتی پانی میں اپنی چادر دھو رہا تھا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ ابھی تک اس کی طرف کوئی انسان نہیں آیا، پھر یہ سادھو کہاں سے آ گیا؟ پھر میں نے یہی سوچا کہ یہ کوئی سادھو ہے۔ کشمیر کے علاقے میں اس قسم کے سادھو اکثر دیکھتے جاتے ہیں جو غاروں میں بیٹھ کر ریاضت کا کاروبار کرتے ہیں۔ ضعیف الاعتقاد ہندو عورتیں ان کے چرنوں میں روپے، دودھ، مٹھائیاں اور پھول ارپن کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ان میں کچھ سچے لوگ بھی ہوں، لیکن زیادہ تعداد ایسے سادھوؤں کی ہوتی ہے جنہوں نے یہ کاروبار بنا رکھا ہے۔ اتنے میں مجھے پیچھے سے زین ہاتھ میں ٹوکری پکڑے آتی نظر آئی۔ میرا دل ایک دم سے دھڑک اٹھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ زین اس اجنبی سادھو کے ہوتے ہوئے میری کھولی میں آئے۔ زین بھی بڑی ہوشیار لڑکی تھی۔ اس نے جب ایک سادھو کو نالے کے پاس بیٹھے کپڑے دھوتے دیکھا تو وہیں سے واپس مڑ گئی میری جان میں جانے۔ چند منٹ کے بعد سادھو نے چادر نچوڑ کر ہوا میں پھٹکی اور رام رام کرتا نالے کے اوپر والے کنارے درختوں میں گم ہو گئے۔ 1 منٹ تک زین نے انتظار کیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ سادھو اب نہیں آئے گا تو وہ نیچے اتر آئی۔ میں اسے برابر دیکھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے اور ارد گرد فضا بالکل خالی تھی۔ جب وہ میری کھولی میں آ گئی تو میں نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ زین، تم خدا کے لیے منہ اندھیرے آیا کرو۔ اگر وہ سادھو تمہیں دیکھ لیتا تو خواہ مخواہ میرے دل میں شبہ سا پڑ جاتا، کیونکہ یہاں کوئی بھی آدمی میرا دشمن ہو سکتا ہے۔ زین مسکرا رہی تھی، ٹوکری سے برتن نکالنے لگی۔ تم خواہ مخواہ ڈرتے ہو، ایسے سادھو تو یہاں آتے ہی رہتے ہیں۔ پھر بھی میں اسے دیکھتے ہی واپس مڑ گئی تھی۔ فکر نہ کرو، اس نے مجھے یہاں آتے نہیں دیکھا۔ زین میری طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ اچھا بابا وعدہ۔ جب وہ جانے لگی تو میں دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ میری آنکھیں دروازے کی درز میں سے باہر کا جائزہ لے رہی تھی۔ زین میری نظروں سے اوجھل ہوگی، لیکن میں اپنی جگہ پر کھڑا دیکھتا رہا۔ مجھے وہ سادھو پھر نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ وہ کوئی عام سادھو ہی تھا۔ میں دریوں کے پیچھے بچھے ہوئے بستر پر آ کر کمبل اوڑھ کر بیٹھ گیا۔ باہر آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، اس لیے دروازے کی درزوں میں سے دن کی پھیکی روشنی ہی اندر آ رہی تھی، جس کی وجہ سے کھولی کے اندر اندھیرا تھا۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا۔ آج علیہ کی واپسی کا دن تھا۔ اسے رات کو واپس آنا تھا۔ میں دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ وہ پورا انتظام کر کے آئے تاکہ ہم اپنے ایجنٹ کو دشمن کی قید اور اس کے وحشیانہ تشدد سے جتنی جلدی ہو سکے نجات دلا سکیں۔ مجھے بادلوں کی دھیمی گرج سنائی دی، پھر بوندا باندی کی ٹپاٹپ سنائی دینے لگی۔ میں نے کمبل اچھی طرح سے اپنے کاندھوں پر کر لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ جانے کیوں مجھے سجاتا کا خیال آ گیا۔ اس کی سانولی سلونی صورت آنکھوں میں پھر گئی۔ وہ تو مجھے کیپٹن کشن سمجھ رہی تھی۔ وہ مجھ سے پریم کرتی تھی، مجھ سے شادی کرنے والی تھی۔ جب اسے پتہ چلا ہوگا کہ میں اصل میں کیپٹن کشن نہیں تھا بلکہ دشمن کا جاسوس تھا اور مسلمان تھا، تو اس پر کیا گزری ہوگی۔ یہ انسانی جذبوں کے بڑے کمزور مگر بڑے اہم ترین لمحات۔ میں ان کی حقیقت سے باخبر تھا، لیکن اس وقت مجھے ان کمزور جذبوں کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے سجاتا کا خیال ذہن سے جھٹک دیا اور اپنے ایجنٹ کو بھارتی فوج کی قید سے آزاد کرانے کے منصوبے پر غور کرنے لگا۔ ایک آہٹ سی ہوئی، میں نے آنکھیں کھول دی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازے کی درز میں سے جھانک کر باہر دیکھا اور میرا دل زور سے دھڑک گیا۔ وہی سر منڈا سادھو جھاڑیوں کی اوٹ میں سے میری کھولی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میرا شک یقین میں بدل گیا۔ یہ شخص بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا آدمی تھا۔ میرے پاس شارٹ گن ہی تھی جس کے آگے سیلنسر لگا ہوا تھا۔ میں تیزی سے لکڑیوں کے ڈھیر کے پاس آیا، اس کے نیچے سے شارٹ گن نکالی اور دروازے کی کنڈی آہستہ سے اتار کر کونے میں لگ کر کھڑا ہو گیا۔ شارٹ گن کا رخ دروازے کی طرف تھا۔ سادھو دروازے کے پاس آ کر رک گیا۔ باہر سے اس نے دروازے کو آہستہ سے دھکا دیا۔ دروازہ تھوڑا سا کھل گیا اور سادھو ایک تربیت یافتہ فوجی کی طرح چھلانگ لگا کر اندر آ گیا۔ میری شارٹ گن کی نالی فوراً ہی اس کے گردن کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے اسے ہاتھ اوپر اٹھانے کے لیے کہا۔ اس نے ہاتھ میں ریوالور ہونے کے باوجود حکم کی تعمیل کی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ علیہ کی تلاش میں وہاں آیا تھا یا میری تلاش میں، لیکن اس نے ہماری خفیہ جائے پناہ دیکھ لی تھی۔ اب اس کا وہاں سے زندہ واپس جانا ہمارے مشن کی تباہی کا باعث تھا۔ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں نے فیصلہ کیا اور شارٹ گن کو نیچے پھینک کر اس کی گردن کو اپنے مضبوط بازوؤں میں جکڑ کر پوری طاقت سے اسے بائیں جانب ایک زوردار جھٹکا دیا۔ سادھو میری باہوں میں لٹک گیا۔ میں نے سادھو کا ریوالور اٹھا کر دیکھا، وہ بھرا ہوا تھا۔ ریوالور اور شارٹ گن کو میں نے لکڑیوں کے ڈھیر کے نیچے چھپا دیا اور سادھو کی لاش کھینچ کر چاولوں کی بوریوں کے پیچھے ڈال دی۔ شام کو زینت میرے لیے روٹی لے کر آئی تو مجھے چکنا دیکھ کر حیرانی سے بولی، کیا بات ہے؟ میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی اور موم بتی روشن کر کے زینت کو سادھو کی لاش کے پاس لے آیا۔ وہ لاش دیکھ کر دہشت زدہ سی ہو کر رہ گئی۔ میں نے سادھو کا ریوالور اور گولیاں اس کے سامنے رکھ دی اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ زینت نے کہا، تم نے بڑی ہوشیاری اور عقل مندی سے کام لیا ہے۔ یہ ملٹری کی خفیہ پولیس کا آدمی ہی تھا، ورنہ ایک سادھو کو اپنے پاس ریوالور رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اس کی لاش یہاں سے دور کسی جگہ زمین میں دفن کر دینی چاہیے۔ میں نے کہا، علیہ آج رات آ رہا ہے، ہم لاش کو ٹھکانے لگا دیں گے۔ بہرحال تم ہوشیار رہنا اور صبح زین کو چائے دے کر مت بھیجنا، ہو سکے تو تم خود آ جانا مگر منہ اندھیرے آنا۔ زینت چلی گئی۔
سادھو کی ٹھنڈی لاش میرے قریب ہی بے حس و حرکت پڑی تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازے کو کنڈی لگائی اور اپنی جگہ پر کمبل اور لوئی اوڑھ کر بیٹھ گیا۔ آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ دروازے پر مخصوص دستک ہوئی۔ یہ علیہ کی دستک تھی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ تیزی سے اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پھواڑا تھا۔ اس نے پہلے سادھو کی لاش اور اس کی ریوالور کا معائنہ کیا، پھر مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے باہر نکل گیا۔ ایک مناسب سی جگہ دیکھ کر اس نے پھواڑا چلانا شروع کر دیا۔ بارش کے باعث زمین خاصی نرم ہو چکی تھی، چنانچہ سادھو کا آخری مسکن تیار کرنے میں اسے کوئی خاص دقت نہ ہوئی۔ میں اندر سے سادھو کی لاش اٹھا لایا۔ غنیمت یہ تھی کہ بارش کے باعث سارے گاؤں والے اندر دبکے ہوئے تھے، اس لیے کسی نے ہمیں یہ کارروائی کرتے نہ دیکھا تھا۔ نصف گھنٹے کے اندر اندر ہم اپنے کام سے فارغ ہو چکے تھے۔ ہم دوبارہ کوٹری میں آ گئے۔ علیہ نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک موڑا توڑا کاغذ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ میں جموں سے لے کر آیا ہوں، علیہ نے مجھے آگاہ کیا۔ وہاں کی انٹیلیجنس میں ہمارا ایک آدمی موجود ہے جس کا پاکستان سے بھی رابطہ ہے، مگر یہ ہے کیا؟ میں نے کاغذ کھولتے ہوئے دریافت۔ اس ریسٹ ہاؤس کا نقشہ جہاں ایجنٹ کو قید کیا گیا ہے، علیہ نے جواب دیا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔